من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما۔ حضرات مومنین، ناظرین اکرام، عظمت والدین کے عنوان پر مسلسل یہ گفتگو جاری ہے۔ پروردگار عالم اپنے بعد والدین کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ تمہارے پروردگار کا حکم یہ ہے کہ صرف میری عبادت کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ میں احسان کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک اور یا دونوں ضعیفی کی طرف پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف بھی مت کرو، اور دیکھو جب بھی ان سے گفتگو کرنا تو گفتگو کا بہترین اور شائستہ انداز ہونا چاہیے، ادب کے ساتھ ان سے گفتگو کرنا۔ یعنی والدین کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم نے بیان کیا ہے کہ میرے بعد اگر اس کائنات میں کسی کا مرتبہ ہے تو وہ تمہارے والدین کا ہے۔ جو اپنے والدین کے ساتھ میں احسان کرتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں، یقیناً وہی لوگ اس زمانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جو لوگ ماں باپ کو اذیت پہنچاتے ہیں وہ بظاہر انہیں دولت مل جاتی ہے لیکن انہیں کبھی سکھ اور چین نصیب نہیں ہوتا ہے۔ والدین کی عظمت کے سلسلے میں نبی کی یہ حدیث آپ دیکھیں کہ نبی فرماتے ہیں کہ من اذا والدیہ فقد اذانی ومن اذانی فقد اذی اللہ ومن اذی اللہ فہو ملعون۔ جس نے والدین کو اذیت پہنچائی گویا اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے پروردگار عالم کو یعنی خداوند تعالیٰ کو اذیت پہنچائی، اور جو خداوند تعالیٰ کو اذیت پہنچانے والا ہے وہ جان لے فہو ملعون، وہ ملعون ہے۔ یعنی لعنت ہی نہیں ہے بلکہ ہر دم ہر وقت وہ ملعون ہے جو اپنے والدین کو اذیت پہنچاتا ہے۔ والدین کو اذیت پہنچانے کے بعد اولاد کو کبھی خوشی میسر نہیں ہوتی۔ حد یہ ہے، بڑی قیامت کی منزل ہے کہ والدین کو جو شخص اذیت پہنچاتا ہے تو اس کی روح بھی جلدی سے پرواز نہیں کرتی ہے۔ تاریخ اسلام میں یہ واقعہ دوہرایا جا رہا ہے مسلسل کہ سرکار رسالت مآب کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں جوان حالت نزاع میں ہے لیکن اس کی روح پرواز بدن سے نہیں کرتی ہے۔ سرکار رسالت مآب عیادت کے لیے، اپنے تعزیت کے لیے اپنے دوستوں کو لے کر، اپنے اصحاب کو لے کر اس کے گھر پہنچتے ہیں۔ اس کو دیکھا کہ بڑی بے قراری کے عالم میں ہے، اس کی روح بدن سے پرواز نہیں کر رہی ہے، پریشان حال ہے، روح نہیں نکل رہی ہے۔ تو نبی نے فرمایا کیا اس کی والدہ ہے؟ کہاں والدہ ہے کہ والدہ کو بلایا جائے۔ تو نبی فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ اپنے بچے سے ناراض ہیں۔ ماں کہتی ہے کہ یا رسول اللہ اس نے مجھے بڑی اذیت پہنچائی ہے اور میں اس سے ناراض ہوں۔ کہا یہی وجہ ہے کہ اس کی روح اس کے بدن سے پرواز نہیں کر رہی ہے، آپ ایسا کریں کہ اپنے اس بچے کو معاف فرما دیں، معاف کر دیں۔ ماں تھی، کہنے لگی کہ اس نے مجھے بہت زیادہ اذیت پہنچائی ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گی، اس نے بہت اذیت پہنچائی ہے۔ نبی نے یہ سنا تو اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ جاؤ لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑیاں جمع کی جانے لگی تو پھر نبی حکم دیتے ہیں کہ اس میں آگ لگاؤ اور اس کو اٹھا کر آگ کے حوالے کر دو، جلا دو اس کو۔ ماں تھی، ماں کی ممتا ایک مرتبہ جوش میں آئی۔ ماں تو پھر بھی ماں ہی ہوتی ہے، وہ اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ دیکھ رہی ہے کہ اب میرے بچے کو زندہ جلایا جا رہا ہے،
چیخ پڑی اور چیخ کر کہتی ہے اے نبی خدا کہ آپ میرے بچے کو جلا دیں گے آگ میں؟ نبی نے فرمایا کہ میں تو اسے دنیاوی آگ میں جلانے کا انتظام کر رہا ہوں، لیکن تو نے تو آخرت کی آگ میں جلانے کا انتظام کر رکھا ہے۔ تو چاہتی ہے کہ تیرا بچہ آخرت کی آگ میں جلایا جائے، جہنم کی آگ میں جلایا جائے؟ فوراً تڑپ کر کہتی ہے کہ اے نبی خدا آپ گواہ ہیں، میں نے معاف کیا، میرے خدا نے اس کو معاف فرمایا۔ جیسے ہی ماں نے معاف کیا، بدن سے روح اس طریقے سے پرواز ہو گئی جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب تک ماں ناراض رہی، بدن سے روح پرواز نہیں کر رہی تھی۔ ماں ایک لمحے کے لیے ماں نے معاف کر دیا تو بدن سے روح بھی پرواز ہو گئی۔ اور ساتھ ساتھ نبی نے یہ بھی بتا دیا کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کو اذیت پہنچاتی ہے اور ماں باپ اس سے ناراض ہوتے ہیں تو وہ یہ جان لے کہ اس کی قسمت میں جہنم کی آگ میں جلنا ہی جلنا لکھا ہوا ہے، یعنی وہ جنت کی خوشبو محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ جسے ماں باپ نے آنکھ کر دیا ہو، ماں باپ ناراض ہو گئے ہوں، حدیث میں آیا ہے کہ جنت کی خوشبو 500 برس کے راستے تک آتی ہے، لیکن اگر ماں باپ جس سے ناراض ہیں تو اسے وہ خوشبو بھی میسر نہیں ہو سکتی ہے۔ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس نے اپنے ماں باپ کو اذیت پہنچائی ہو۔ تو نبی کی حدیث ہے کہ وہ اذیت جو پہنچا رہا ہے ماں باپ کو، وہ مجھے اذیت پہنچا رہا ہے، اور جو مجھے اذیت پہنچا رہا ہے وہ خدا کو اذیت پہنچا رہا ہے۔ خدا کو اذیت پہنچانے والا ملعون ہے، اور ملعون کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت نہیں ہے۔ اب ایک حدیث مجھے نبی کی یاد آتی ہے، نبی نے فرمایا تھا انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، یعنی رسول بھی باپ ہیں اور علی بھی باپ ہیں۔ مادی باپ اگر مادی والدین اگر ناراض ہو جائیں تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا ہے، وہ دنیا میں بھی ملعون ہے، آخرت میں بھی ملعون ہے۔ تو چونکہ سرکار رسالت مآب اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات پاک یہ بھی باپ ہیں امت کے، لیکن یہ باپ ہیں روحانی۔ تو مادی باپ کو اذیت پہنچا کر جب انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، ملعون رہتا ہے، تو روحانی باپ کو اگر کوئی اذیت پہنچائے گا تو پھر اس کے بعد میں وہ یہ تمنا رکھے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، یقیناً جو مادی باپ کو اذیت پہنچائے گا وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اور جو روحانی والدین کو اذیت پہنچائے گا، یعنی رسول بھی باپ ہیں اور سرکار رسالت مآب باپ ہیں، مولا کائنات بھی باپ ہیں، ان کو اذیت پہنچانے والا کبھی جنت کی خوشبو سونگھ نہیں سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ ہے والدین کا مرتبہ کہ جو سرکار رسالت مآب نے بتایا ہے اور پروردگار عالم نے بتایا ہے۔ ماں باپ کے جانے کے دنیا میں جب تک زندہ رہتے ہیں ہماری ذمہ داریاں رہتی ہیں، لیکن ان کے بعد میں ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ حیات ہیں ماں باپ تو ہمیں ان کے رزق کا انتظام کرنا ہے، ان کی خواہشات کو پورا کرنا ہے، ان کے کپڑوں کا انتظام کرنا ہے جو وہ کہیں گے وہ۔ لیکن جیسے ہی والدین کے بدن سے روح پرواز کر جاتی ہے، وہ ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، تو ہماری ذمہ داریاں دوہری ہو جاتی ہیں۔ اب جو لباس ہم پہلے والدین کو پہنا رہے تھے، اب وہ لباس ہم والدین کی طرف سے غریبوں میں تقسیم کریں گے۔ جو کھانا انہیں کھلا رہے تھے ان کی طرف سے غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ میں والدین کی تمام تر اعمال کی ذمہ داری بھی ہمارے سر آ جاتی ہے۔ یعنی زندگی میں جتنے فرائض ہیں ماں باپ کے، مرنے کے بعد اس سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ان کی نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس وغیرہ سب بچوں کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ ان کو ادا کیا جائے اگر انہوں نے ترک کیا۔